تاریخ اسلام میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے جڑے ایک حیرت انگیز واقعے کا ذکر ملتا ہے جو ان کی عظمت اور مستقبل میں آنے والی غیر معمولی حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے وہ دور بت پرستی کا دور تھا۔ لوگ بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اگر کوئی بتوں کے خلاف بات کرتا تو اسے نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدائے یکتا کی تعلیم دیتے مگر لوگ ان کی ایک نہ سنتے۔ بت خانے کے کاہن بہت ظالم جادوگر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو حیران کے علاقے میں سخت قحط تھا۔ لوگ بارش کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ زمین بنجر اور خشک تھی۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ راحیل کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ دایا نا امید ہو گئی تو راحیل کے بابا لبان نے کاہنہ دایا کو بلا بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ زندگی اور موت قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ کاہنہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بد دعا دی کہ تمہارے آج رات بیوی بچے مر جائیں گے۔ ایسٹر یعنی آزم بت تم سے سخت ناراض ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اگر ایسا ہو گیا تو لوگوں کا عقیدہ بتوں پر اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، ادھر آسمان سے ایک نور حضرت راحیل پر نازل ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اسی لمحے بت خانے میں آگ لگ گئی۔ سارے بت جل کر راکھ ہو گئے۔ تمام بستی والے ایک خدا پر ایمان لے آئے۔ اس واقعے میں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تیز بارش نے بت خانے کے آگ کو نہیں بجھایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بت خانے پر پانی کی بارش نہیں، خشک لکڑیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا ہے جو توحید کا پیغام لے کر آئیں گے اور باطل عقائد کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تمام واقعات حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے غیر معمولی پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کی نبوت کے سفر کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔